بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید اضحیٰ کے موقع پر ہم لوگ یہاں مولانا کی اسٹڈی میں جمع ہوئے ہیں اور مولانا کے مشن کو خاص طور پر آج حضرت ابراہیم کی نسبت سے اس کو ہم یاد کریں گے اور اسی کے سلسلے میں آپ لوگوں کو کچھ پیغام دینا چاہتی ہوں۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے ایک آیت قرآن کی میں پڑھتی ہوں۔ یہ آیت ہے سورہ بقرہ اور آیت نمبر 200۔ جب تم اپنے حج کے اعمال پورے کر لو تو اللہ کو یاد کرو جس طرح تم پہلے اپنے باپ دادا کو یاد کرتے تھے بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ تو یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اس کو یاد رکھنا، کیونکہ حج کرنے کے بعد لوگ سمجھتے ہیں کہ اب ہمارا سب کام پورا ہو گیا، ہمارے گناہ معاف ہو گئے ہیں، اب ہم اپنے دنیاوی مشاغل میں انگیج کر سکتے ہیں اپنے آپ کو۔ لیکن ایسا نہیں ہے، حج تو ایک ری انیکٹمنٹ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا۔ تو ہمیں وہاں سے سارے لیسن جو لے کر آنے ہیں اس کو اپنی زندگی پر امپلیمنٹ کرنا ہے۔ تو یہی حج کا پیغام ہے۔ تو حج کا جو پیغام ہے وہ خدا کی یاد اور اسی کو معرفت کہتے ہیں، کیونکہ جب تک ہم معرفت حاصل نہیں کریں گے تب تک ہم خدا کی یاد جتنا کہ اس کا حق ہے ہم پورا نہیں کر سکتے۔ تو معرفت دیکھیے، ہر پیغمبر نے کا سب سے پہلا جو وہ تھا، سب سے پہلا کام جو تھا وہ معرفت حاصل کرنا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی کیا کہ وہ جاننا چاہا انہوں نے کہ خدا کون ہے۔ تو ان کو جو بھی نمایاں چیزیں نظر آئیں، سورج، چاند، ستارے، تو انہوں نے اس کو سمجھا کہ شاید یہی خدا ہے، لیکن بہت جلد اس کے فیسینیشن سے وہ ان کو ختم ہو گیا اور انہوں نے کہا کہ یہ سب چیزیں گمراہ کرنے والی ہیں، میرا خدا تو وہی ہے جو ایک خدا ہے اور جو کریٹر ہے ان تمام چیزوں کا۔ تو اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کے معرفت سے ان کا سفر شروع ہوا اور اس سلسلے میں وہ غار حرا میں جاتے تھے اور یہ غور و فکر کرتے تھے۔ وہیں آپ کو وہیں پر پہلی وحی آئی۔ تو یہ سفر جو ہے نا، پہلا قدم جو ہے معرفت کا یہی ہے کہ ہم خدا کے بارے میں غور و فکر کرنا شروع کریں، کہ خدا کی ڈسکوری کریں۔ مولانا کہتے تھے کہ ہمارے لیے خدا کی ڈسکوری اور نان مسلمز کے لیے، ہمارے لیے اسلام کی ری ڈسکوری ہے اور نان مسلمز کے لیے خدا کی ڈسکوری ہے۔ تو خدا جو ہے وہ سب کا کریٹر ہے، ہمیں اس کو ڈسکور کرنا ہے اور تبھی ہم اس کے انعامات کے مستحق ٹھہریں گے۔ تو یہی مشن جو مولانا نے دیا، معرفت اور دعوت، یہی 2 پوائنٹ فارمولہ ہے، یہی ہمارا مشن ہے اور اسی پر ہمیں چلنا ہے۔ تو جب ہم ایک ایسا مشن اختیار کرتے ہیں جس میں لوگ جس سے مانوس نہیں ہوتے ہیں، تو ہمیں طرح طرح کی رکاوٹیں بھی سامنے آتی ہیں، لوگوں کو سمجھنے میں دقت پیش آتی ہے، کیونکہ وہ ایک رائے شدہ ایک ہوتا ہے مذہب اور کچھ بیلیفز اسی پر وہ چل رہے ہوتے ہیں۔ تو اس وقت ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت ہمیں ثابت قدم رہنا ہے، خدا کی مدد حاصل کرنی ہے اور خدا کی مدد سے ہمیں یہ ہماری جو راستے آسان ہو جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تو اتنا زیادہ مخالفت ہوئی کہ آپ کو آگ میں ڈال دیا گیا، لیکن خدا کی مدد آئی اور آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ تو اسی طریقے سے صحابہ کو زبردست طریقے سے ان کی آزمائش ہوئی، طرح طرح سے ان کے اوپر مصیبتیں ڈالی گئیں، لیکن انہوں نے ثابت قدمی سے اس راستے پر چلتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد اونڈیل دی اور وہ ان کا پیغام ساری دنیا تک پہنچ گیا۔ تو یہی ہمیں سبق لینا ہے حضرت ابراہیم کی زندگی سے اور دوسرے پیغمبروں کی زندگی سے، صحابہ کی زندگی سے، اور ہمیں اسی راستے پر ہر حال میں چلتے رہنا ہے، چاہے کتنی بھی رکاوٹیں آئیں، کتنی بھی مصیبتیں آئیں، ہمیں اس راستے پر ثابت قدمی سے چلتے رہنا ہے، تبھی خدا کی مدد آئے گی۔
پہلے ہی دن نہیں خدا کی مدد آ جائے گی، بلکہ ہم جب اس پر چلیں گے تو خدا کی مدد آئے گی۔ خدا جو ہے ثابت قدمی کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ تو ایک حدیث ہے، وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اے ابن آدم میری طرف کھڑے ہو۔ یہ حدیث قدسی ہے، یعنی اللہ کی زبان میں ہے۔ حدیث قدسی وہ ہے جو بات قرآن میں نہیں آئی ہے، لیکن اللہ نے فرمایا، اللہ کی اپنی زبان میں ہے، میری طرف کھڑے ہو، میں تمہاری طرف چل کر آؤں گا، تم میری طرف چل کر آؤ، میں تمہاری طرف تیز تیز آؤں گا، یعنی دوڑ کر آؤں گا۔ یعنی ہم ایک قدم چلیں گے تو اللہ تعالیٰ 10 قدم چلنے کا ریوارڈ ہمیں دے گا اور ہماری مدد فرمائے گا۔ تو یہ ہمیں کرنا ہے، خدا کی مدد سے کبھی بھی دل شکستہ نہیں ہونا ہے، کبھی فرسٹریشن میں نہیں پڑنا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ دیر ہے اندھیر نہیں خدا کی مدد میں، تو کبھی ٹائم لگے گا، کبھی جلدی بھی مدد آ جائے گی۔ تو ہمیں ہر حالت میں اس 2 پوائنٹ مشن جو ہے دعوت اور معرفت، اس پر چلتے رہنا ہے، اور اسی کے ذریعے سے ہمیں اپنی جو ہے پرسنالٹی کو پیوریفائی کرنا ہے۔ جیسا کہ مولانا نے بتایا کہ اپنی جب تک پرسنالٹی کو ہم پیوریفائی نہیں کریں گے تب تک ہمیں جنت میں جگہ نہیں ملے گی، جنت میں ہمیں انٹری نہیں ملے گی۔ تو جب ہم اپنے لیے معرفت حاصل کر لیتے ہیں تو اس کا خود بخود اس سے یہ نکلتا ہے کہ ہمیں اب یہ پیغام دوسروں تک پہنچانا ہے۔ جیسے ابھی مولانا فراز صاحب نے کہا تھا کہ جب ہمیں کوئی معرفت حاصل ہو جاتی ہے، کوئی ڈسکوری ہو جاتی ہے، تو یہ خود بخود ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے، جوش پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس کو دوسروں تک پہنچائیں۔ تو ہمیں کوئی بھی اچھی بات ہوتی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم دوسروں تک بتائیں اس کو۔ تو یہ تو بہت بڑی بات ہے، اس سے تو جنت جڑی ہوئی ہے۔ تو ہمیں اپنے لیے بھی جنت کے لیے پوری کوشش کرتے رہنا ہے اس زندگی میں، اور دوسروں کے لیے بھی کوشش کرنا ہے اور دعائیں کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو جنت میں جگہ دیں، اللہ تعالیٰ سب کو یہ بخشش عطا فرمائیں، اور سب کے لیے یہ ہمیں کوشش کرتے رہنا ہے اور دعا کرتے رہنا ہے۔ تو میں اسی پر یہ ختم کرتی ہوں کہ اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ توفیق دے کہ ہم اس راستے پر معرفت کے چلیں، اور اس دعوتی مشن میں ہم سب لوگ مل کر کام کریں اور کامیابی سے اس سفر پر چلتے رہیں۔ تو اب میں ڈاکٹر ثانی حسنین صاحب کو آئیں گے اور وہ اپنا میسیج عید کے موقع پر دیں گے آپ لوگوں کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے میں آپ سب کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا، اور یہ دعا کروں گا کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ عید الاضحیٰ اور حج کی جو اسپرٹ ہے اس کو سمجھنے اور اس کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ نے رسول اللہ سے پوچھا، ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، کہ یہ جو جانور ہیں قربانی کے یہ کیا ہیں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، یعنی تمہارے فور فادر ابراہیم کی سنت۔ تو یہ جو قربانی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو پیش کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف کوئی جانور کی قربانی نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری اپنی قربانی ہے کہ ہم اپنا ٹائم، اپنی انرجی، اپنا وقت، اپنا پیسہ کیسے اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ یعنی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک عہد ہے، یہ ایک عہد ہے کہ آئی ول لیڈ دا ابراہمک وے آف لائف، یعنی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تھا اس کو فالو کرنا، یہ دراصل حج کی اسپرٹ ہے اور عید الاضحیٰ کی اسپرٹ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ there are no days in which good deeds are more beloved to Allah than these days، یعنی جو یہ دن ہے قربانی کے، اس میں جو بھی گڈ ڈیڈس ہیں سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے۔ ایسے ہی حدیث میں آتا ہے کہ الحج المبرور لیس لہ جزاء
الا الجنہ، کہ ایکسیپٹڈ حج کا جو ریوارڈ ہے پیراڈائز سے کم نہیں ہے۔ ایسے ہی حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص حج کر کے کمپلیٹ کرتا ہے تو وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ نیو بورن بیبی۔ تو ایسی بہت سی حدیثیں ہیں۔ ایک اور حدیث لیتا ہوں کہ جب حاجی گھر سے نکلتا ہے تو اور لبیک اللہم لبیک کہتا ہے، تو جو بھی راستے میں اسٹون، پہاڑ، سمندر، دریا، اینیمیٹ، ان اینیمیٹ جو بھی چیزیں اس کے آس پاس ہوتی ہیں وہ سب لبیک کہہ کے اس کو رسپونڈ کرتی ہیں، اینڈ دے ول ٹیسٹیفائی دیٹ دس پرسن رسپونڈیڈ ٹو the call of God and he has performed Hajj۔ تو یہ ساری جو بڑی بڑی حدیثیں ہیں آپ اکثر سنتے ہوں گے، اس کو دراصل اس کی اسپرٹ کو سمجھنا ضروری ہے۔ مولانا نے کہا تھا کہ آپ کسی حدیث کو ایسے لٹرل سینس میں نہیں سمجھ سکتے بلکہ ٹوٹیلٹی میں سمجھنا ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک کہ ہم گہرائی سے اس بات کو نہ سمجھیں اور اس کی روح تک نہ پہنچیں، اسی لیے یہ ہو رہا ہے کہ لوگ حج کرنے جاتے ہیں اور چند جو ریچولز ہیں وہ کر کے واپس آ جاتے ہیں، سمجھتے ہیں یہی حج ہے۔ حالانکہ حج، جیسا آپا نے کہا کہ حج تو حج کرنے کے بعد دراصل ہوتا ہے کہ آپ اپنی زندگی کو کیسے بدلیں۔ یعنی جو حج کے اعمال ہیں وہ ایک طریقے سے سمبولک پرفارمنس ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا۔ اور مولانا نے لکھا تھا حقیقت حج میں کہ حج جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل دعویٰ کانفرنس ہے داعیوں کی۔ یعنی حج کا مقصد یہ ہے کہ آپ وہاں جائیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی سے متاثر ہوں، انسپائر ہوں، اور پھر اپنے مقام پہ جا کے آپ دعوتی سرگرمی میں لگ جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی، یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ میں دنیا میں دوڑ دھوپ کروں گا اللہ کے کام کے لیے، ایسے ہی احرام کی شکل میں سادہ کپڑے پہنے کہ میری زندگی بہت ہی سادہ انداز کی ہوگی۔ ایسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں ماری شیطان کو، اس کا مطلب یہ تھا کہ شیطان کو ہر قیمت پہ میں اس کے بہکاوے سے بچوں گا۔ تو یہ سب باتیں حدیث میں آئی ہیں، اور قرآن میں جیسے ایک آیت آئی ہے، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، my prayer and my sacrifice and my life and my death are all belongs to God, Lord of the world۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو دعوتی مشن تھا، اس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کی، یعنی ایک دعوتی مرکز کے طور پر، اور اس کا طواف کیا۔ اور اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ اپنی زندگی کو خدا کے لیے، خدا کے ارد گرد گھومیں گے۔ طواف کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو زندگی ہوگی وہ خدا کے ارد گرد ہوگی، اور آپ اسی دعوت کے کام میں سرگرم رہیں گے، اور ساری زندگی یہ آپ کا سفر جاری رہے گا، اور خدا کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں گے۔ تو یہی کام صحابہ نے کیا، اور یہی کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے راستے پہ چلے، اور یہی دعوتی مشن اہل ایمان کا بھی ہے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا عرفات میں، تو اتنا اثر ہوا صحابہ کے اوپر کہ کتابوں میں آتا ہے کہ جس کا گھوڑا جس ڈائریکشن میں تھا اور جس کا اونٹ جس ڈائریکشن میں تھا وہ اسی ڈائریکشن میں نکل گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے، یہ ایک اسلوب ہے کہنے کا کہ انہوں نے یہ طے کر لیا کہ اب ہم اپنی زندگی کو اللہ کے راہ میں لگائیں گے اور لوگوں تک خدا کا پیغام پہنچائیں گے۔ تو یہی ہوا کہ سارے صحابہ مکہ مدینہ سے نکل گئے۔ اگر آپ آج دیکھیں تو ان کی قبریں اور کنٹریز میں ملتی ہیں، ٹرکی میں، جارڈن میں، ایجپٹ میں، تاجکستان، اور وہ سب جو کنٹریز ہیں دوسری جگہوں پہ ملتی ہیں، مکہ مدینہ میں بہت کم ہے۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ لوگ اتنا انسپائر ہوئے تھے رسول اللہ
کے پیغام سے کہ انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد یہ بنایا کہ خدا کے پیغام کو، قرآن کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں۔ تو یہی دراصل حج کا پیغام ہے، عید الاضحیٰ کا پیغام ہے۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عید الاضحیٰ کی اسپرٹ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم بھی اس کام میں اپنی زندگی کو وقف کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔